بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مجھے امید تھی کہ ایک آدھ بارش یا چند راتوں کی اوس اس گڑھے کو ہموار کر دے گی اور زمین میں یہ پیوند کاری نظر نہیں آئے گی۔ پھر میں نے زمین پر وہ نشان بھی کافی حد تک خراب کر دیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں سے کوئی چیز گھسیٹ کر لے جائی گئی تھی۔ اس کام میں کافی دیر لگ گئی لیکن نتائج خاصے تسلی بخش تھے۔ میں ہاتھ پاؤں جھاڑ کر اس چادر پر آ بیٹھا جس پر بیٹھ کر کچھ دیر پہلے میں نے اور خمیسو نے اکٹھے کھانا کھایا تھا۔ ابھی سے یہ بات کچھ پرانی سی لگنے لگی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ خمیسو خان کا گھوڑا بڑی خاموشی سے ایک طرف کھڑا اداس سی آنکھوں سے میری ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ گھوڑا بہت ذہین جانور ہوتا ہے، خصوصاً وہ گھوڑا جو جنگلوں بیابانوں میں سرگرم رہنے والے لوگوں کے ساتھ پرخطر زندگی گزارتا ہے۔ خمیسو کا گھوڑا کہیں بندھا ہوا نہیں تھا مگر اس نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ گھوڑا تنہا اپنے ٹھکانے پر واپس جا سکتا تھا اور اگر کوئی اس کے اشاروں کو سمجھتا تو وہ اسے یہاں تک لا سکتا تھا جہاں خمیسو خان دفن تھا۔ یہ کوئی خوش آئند بات نہیں تھی۔ میرے حق میں بہتر تو یہی تھا کہ میں اس گھوڑے کو بھی گولی مار دیتا۔ گھوڑا میرے ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ یوں لگا جیسے وہ میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس حیوان کی موٹی آنکھوں میں مجھے انسان سے زیادہ فہم محسوس ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں اس خوبصورت مگر بے زبان جانور کو مارنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی زین کھول دی اور لگام اس کے جبڑوں سے نکال کر پھینک دی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ میں نے اس کی عیال پر ہاتھ پھیرا، گردن پر تھپکی دی، تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ جاؤ دوست، تمہاری مرضی ہے، خواہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ جاؤ یا جنگلوں کا رخ کر لو۔ چاہو تو کسی کی رہنمائی کرتے ہوئے اسے خمیسو خان کی قبر تک لے آنا اور چاہو تو اس سارے تماشے کو بھول جانا۔ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ میں نے اس کی کمر تھپکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہ ایک بار ہنہنایا جیسے اس نے میری بات کا جواب دیا ہو، پھر وہ دوڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا۔ کم از کم اس وقت تو اس کا رخ ادھر نہیں تھا جس طرف کچھ دیر پہلے میں اور خمیسو خان محو سفر تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ فی الحال وہ اپنے ٹھکانے کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں چادر پر جا لیٹا، دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے چت لیٹا۔ میں دیر تک چاندنی کی طرف دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ زندگی مجھے کیا کیا تماشے دکھا رہی تھی۔ میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ زیادہ سوچ بچار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری حالت پہاڑ سے اترتے ہوئے شخص کی سی تھی جس کی رفتار اس کے اپنے قابو میں نہیں رہتی۔ اس عالم میں اگر وہ رکنے کی کوشش کرتا ہے تو اوندے منہ گرتا ہے۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں نے اٹھ کر وہ بیگ کھول کر دیکھا جو خمیسو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس میں ایک شاپنگ بیگ موجود تھا جس میں نوٹوں کی کئی گڈیاں موجود تھیں۔ یہ وہی رقم تھی جو خمیسو گولڈ کی کلب سے لے کر چلا تھا۔ میں نے وہ بیگ اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ لٹکایا، اپنی کلاشنکوف کندھے پر لٹکائی اور گھوڑے پر بیٹھ کر درتاج نگر کی طرف واپس روانہ ہو گیا۔ میں گاؤں پہنچا تو صبح کاذب کے وقت تھا۔ ہر طرف سکوت اور سناٹے کا راج تھا۔ منہ اندھیرے کھیتوں کو جانے والے یا تہجد کے لیے مسجد کو جانے والے دیہاتی بھی ابھی بیدار نہیں ہوئے تھے۔ ادھر ادھر پھرتے ہوئے چند آوارہ کتے زندگی کا احساس دلا رہے تھے۔ اس بات پر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ انہوں نے مجھے دیکھ کر صرف گرانے پر اکتفا کیا۔ ان میں سے کوئی بونکا نہیں۔ شاید میں ان کے لیے اجنبی نہیں رہا تھا۔ چند دن میں ہی گاؤں کی باس میرے وجود میں رچ گئی تھی یا پھر شاید وہ کتے آوارہ ہونے کے باوجود سمجھدار تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ پر بھونکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے گاؤں سے گزر کر ہی فارم کی طرف جانا پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت حویلی کے محافظوں کی نظر میں آؤں، اس لیے میں عقبی دروازے کی طرف سے فارم پر پہنچا تھا۔ میں عقبی دروازے کا تالا کھول رہا تھا جب بائیں طرف کچھ دور درختوں کے جھنڈ میں مجھے سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں لپک کر درختوں تک پہنچا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا لیکن نہ تو کوئی دکھائی دیا اور نہ ہی کہیں حرکت کا احساس ہوا۔ شاید کوئی جانور تھا جو بھاگ چکا تھا۔
میں نے ادھر ادھر دیکھنے کا تردد نہیں کیا، مجھ پر ایک عجیب کاہلی امیز بے نیازی غالب آ رہی تھی۔ اندر کوارٹر میں پہنچ کر میں بستر پر گرا اور چند لمحے بعد اپنے آپ کو دنیا کا سب سے آسودہ حال اور بے وسوسہ انسان محسوس کرتے ہوئے گہری نیند سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ کمرے کی سلاخ دار کھڑکی سے کندنی دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میں نے سر کو کئی جھٹکے دے کر نیند کا خمار دور کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ رات کے واقعات مجھے خواب ہی محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے عبدل نامی وہ شخص کھڑا تھا جو بلا ضرورت اور بے وجہ دانت نکال رہا تھا، جو میرے لیے کھانا وغیرہ پکانے اور باہر کے کام کاج پر مامور تھا۔ استبل کی صفائی اور گھوڑوں کو راتب وغیرہ دینے پر دوسرا شخص مامور تھا۔ عبدل کے پاس فارم اور میرے کوارٹر کی چابیاں ہوتی تھیں، لیکن اس کمرے کی چابی نہیں تھی جس میں میرا زیادہ وقت گزرتا تھا اور جو خواب گاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ آپ کا رات کا کھانا بھی اسی طرح رکھا ہوا ہے اور اب دن چڑھے تک آپ سو کر نہیں اٹھے، تو میں نے سوچا معلوم کر لوں کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ نے برا تو نہیں منایا۔ سائیں، اس کا لہجہ پہلے کی نسبت زیادہ مؤدبانہ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے اس کا طرز عمل کچھ زیادہ مؤدبانہ نہیں رہا تھا، بلکہ جب میں پہلے دن یہاں آیا تھا تو اس نے مجھے کسی حد تک ناپسندیدگی ہی کی نظر سے دیکھا تھا۔ معلوم نہیں گزشتہ رات کے دوران کس وجہ سے اس کی نظر میں میری توقیر بڑھ گئی تھی۔ نہیں، میں نے بالکل برا نہیں منایا اور میری طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ تیار کروں؟ اس نے اپنے چوڑے چوڑے دانتوں پر ہونٹوں کا پردہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ضرور، میں نے کہا، میں اتنی دیر میں تیار ہوتا ہوں۔ وہ باورچی خانے کی طرف چلا گیا اور میں غسل خانے کی طرف۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے میں نے چھوٹے سے ٹیبل کلاک میں وقت دیکھا تھا۔ 10 بجنے کو تھے۔ مجھے یقین تھا کہ آج زرتاج نگر کے بینک میں ڈاکہ ضرور پڑے گا۔ جانوں کہ جن آدمیوں کی ڈیوٹی اس کام پر لگ چکی تھی، انہیں تو طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے نپٹانے آنا ہی تھا۔ 1 بجے ڈاکہ پڑنے کا امکان تھا۔ مجھے اب کئی معاملات میں اندازوں سے کام چلانا تھا۔ میرا ایک اندازہ یہ بھی تھا کہ خمیسو خان کی گمشدگی کو شاید 3-4 روز تک تو تشویش کی نظر سے نہ دیکھا جائے، اور یہ امکان تو شاید کافی دنوں تک کسی کو قابل قبول محسوس نہ ہو کہ وہ مر چکا ہوگا۔ مجھے زیادہ بہتر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس بینک ڈکیتی کو میں خود ہی روکنے کی کوشش کروں۔ پولیس کے پاس جا کر خود مصیبت میں پھنسنے کا امکان تھا۔ خمیسو بتا چکا تھا کہ تھانے کی کل نفری 4-5 افراد پر مشتمل تھی۔ وہ خود بھی زنگ خوردہ تھے اور ان کے ہتھیار بھی ان کا جانوں کے آدمیوں کے سامنے رکنا ذرا مشکل ہی تھا، جو بڑے خرانٹ دہشت گرد اور قاتل تھے اور جدید ترین اسلحے سے بھی لیس تھے۔ پولیس پر مجھے ویسے بھی زیادہ بھروسہ نہیں تھا۔ معلوم نہیں اس مختصر سے عملے میں کون جانوں کا زر خرید تھا۔ زرتاج خود گھر پر نہیں تھی۔ ویسے تو اس کی عدم موجودگی میں رب نواز تمام معاملات کو دیکھتا تھا۔ وہ حویلی میں ہی ایک سرونٹ کوارٹر میں رہتا تھا اور شریف آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بڑے ذمہ داروں کے کامدار خود بہت بڑی چیز ہوتے ہیں، بہت مال بناتے ہیں اور بہت دور تک پھنکارتے پھرتے ہیں۔ ان کا بڑا دبدبہ اور رعب ہوتا ہے۔ مالک کے علاوہ شاذ و نادر ہی کسی کو ان کے سامنے دم مارنے کی جرت ہوتی ہے، لیکن رب نواز اس قسم کا آدمی نہیں تھا۔ سر جھکا کر چلتا تھا اور اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میں اسے بھی اس خطرے سے آگاہ کر سکتا تھا، لیکن اس کی زبان پر یقیناً سب سے پہلا سوال تو یہی آتا کہ مجھے یہ بات کیسے معلوم ہوئی۔ میں فی الحال چھوٹے سے چھوٹے سوال سے بھی بچنا چاہتا تھا اور اپنی ذات کو ہر معاملے میں مکمل طور پر پس منظر میں رکھنا چاہتا تھا۔ میرے لیے پس منظر میں رہتے ہوئے ہی کچھ کرنا بہتر تھا۔ عبدل نے باری برکم اور جناتی قسم کا ناشتہ مجھے کمرے میں ہی لا دیا۔ ناشتہ کر کے میں نے خمیسو خان کا چھوڑا ہوا رقم کا بیگ الماری میں رکھ کر تالا لگایا اور کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنے حلیے کو مبہم اور غیر واضح سا بنانے والی چند چیزیں ساتھ لے لیں۔ ابھی میں کمرے سے نکلا نہیں تھا کہ عبدل برتن اٹھانے آ گیا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، سائیں شیر محمد کا پیغام آیا تھا کہ آج وہ کام پر نہیں آ سکیں گے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
کوئی بات نہیں، میں نے بے پرواہی سے کہا، میں خود بھی شاید گھوڑوں کو سدھانے کے لیے وقت نہ نکال سکوں، میں ریسانی جی کے ہی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سائیں، ویسے یہ جو اپنے شیر محمد صاحب ہیں، ان کی طبیعت ان دنوں میں اکثر ہی خراب ہوتی ہے جب ریسانی جی یہاں نہیں ہوتی۔ عبد المانی خیز انداز میں مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، سائیں رب نواز بھی انہیں کچھ نہیں کہتے؟ وہ مجھے ملازمتی سیاست میں الجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، ان مسائل پر کبھی فرصت میں غور کریں گے۔ میں نے فارم سے اپنا گھوڑا نکالا اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دور پہنچ کر میں نے تاریک شیشوں والا چشمہ لگا لیا، سر پر اجرک پگڑی کے انداز میں لپٹی ہوئی تھی، گلے میں ریشمی مفلر بھی تھا۔ بازار میں سب سے بہتر عمارت بینک ہی کی تھی۔ دروازے سے لوہے کی گرل اس وقت ہٹی ہوئی تھی۔ دروازہ لکڑی کا تھا مگر اس میں شیشے کا پینل بھی لگا ہوا تھا۔ دروازہ 3 سیڑھیوں کی بلندی پر تھا۔ سامنے کے رخ پر سلاخوں والی ایک کھڑکی بھی تھی جو اس وقت بند تھی۔ بینک کے دروازے پر باہر ہی ایک کرسی پر بوڑھا اور کمزور سا گن مین بیٹھا تھا۔ وہ ملیشیا کی شلوار قمیض میں تھا۔ اس کی بے پرواہی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی انگریزوں کے زمانے کی توڑے دار بندوق بھی دیوار کے سہارے کڑی کی ہوئی تھی۔ کارتوس کی پیٹی کرسی کے پشتے پر لٹکی ہوئی تھی۔ شاید اسے خود بھی احساس تھا کہ بندوق اس کے ہاتھوں میں ہو یا دیوار کے سہارے کھڑی ہو، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے وہ خواہ مخواہ وزن اٹھا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ گرد و پیش سے بے نیاز بیٹھا، مہندی سے رنگی ہوئی سرخ مونچھوں کو بل دے رہا تھا اور نہ جانے کن تفکرات میں الجھا ہوا تھا۔ شاید اس کی ریٹائرمنٹ قریب تھی یا ویسے ہی رعایتی مدت پوری کر رہا تھا۔ میں جب بینک کے سامنے سے گزرا تو میں نے راب نواز کو بینک سے نکلتے دیکھا۔ وہ ایک چرمی بیگ بغل میں دبائے ہوئے تھا، شاید رقم جمع کروا کے واپس جا رہا تھا۔ راب نواز ایک ادھیڑ عمر باری برکم شخص تھا، بظاہر خاصا باروب نظر آتا تھا، لیکن میں نے اسے کسی پر روب ڈالتے نہیں دیکھا تھا۔ گن مین نے ہڑبڑا کر اسے سلام کیا۔ راب نواز نے نیم توجہی سے جواب دیا اور اپنی شیشوں والی ٹوپی درست کرتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بازار کا چکر لگا کر واپس آتے وقت میں بینک سے کچھ دور ہی رک گیا۔ وہاں ایک گلی کے کونے پر کسی کی ٹوٹی پھوٹی سی بیل گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے اس بیل گاڑی کے پہیے سے اپنا گھوڑا باندھ دیا۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک چائے فروش ایسا سماوار لیے بیٹھا تھا جس کے نیچے کوئلوں والی انگیٹھی فٹ تھی۔ وہ سبز چائے بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے ایک پیالی لی اور ایک طرف کھڑے ہو کر دھیرے دھیرے چسکیاں لینے لگا۔ میرے پاس ابھی خاصا وقت تھا۔ چائے والے کو بھی وہاں سے جانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اکا دکا گاہک آتے جا رہے تھے۔ میری نظر غیر محسوس طور پر بینک ہی کا جائزہ لے رہی تھی۔ میں وہ جگہ بھی منتخب کر چکا تھا جہاں مجھے پوزیشن لینا تھی۔ بینک کے تقریباً سامنے 2 عمارتوں کے درمیان ایک نہایت تنگ سی گلی تھی۔ بازار کے اس حصے میں زیادہ تر مکانات ہی تھے لیکن ان کے نیچے دکانیں تھیں۔ جو گلی میں نے دیکھی تھی وہ در حقیقت 2 اونچے مکانوں کے درمیان یوں ہی فالتو سی جگہ چھوٹی ہوئی تھی جہاں لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکنا معمول بنا لیا تھا۔ مجبوری کی حالت میں اس راستے سے دوسری گلی میں پہنچا جا سکتا تھا۔ اس گلی میں روشنی کی رسائی بھی کم تھی۔ اگر میں اس سے زیادہ آگے نہ جاتا تو وہاں سے بینک پر بھی نظر رکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے صرف کچرے کی بو برداشت کرنا پڑتی۔ وہ اتنی تنگ گلی تھی کہ مجھ جیسی صحت کا آدمی ترچھا ہو کر ہی اس سے گزر سکتا تھا۔ سیدھا چلنے کی صورت میں شاید میرے کندھے دونوں طرف کی کھردری اور کوہنا سال دیواروں سے رگڑ کھاتے۔ بازار میں تھوڑی بہت چہل پہل ہونے کے باوجود اس قدر سکون تھا کہ کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا یہاں کوئی گڑبڑ ہونے والی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے بھی اپنے آپ کو خوش گمانی سے بہلانے کی کوشش کی کہ یہاں کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن میری نامعلوم حس کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے جتنی دیر میں سبز چائے کی وہ پیالی ختم کی اتنی دیر میں 2-3 گاہک یکے بعد دیگرے آ کر چائے پی کر جا بھی چکے تھے۔ میں چائے کبھی کبھار ہی پیتا تھا لیکن اس روز وقت گزاری کی خاطر اس چائے والے سے دوسری پیالی بھی لے لی اور اپنی طلب کو برحق ثابت کرنے کے لیے مجھے اس کی چائے کی تعریف میں چند الفاظ بھی بولنا پڑے جنہیں سن کر وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔
ایک بالٹی میں گدلے سے پانی میں پیالی دھوتے ہوئے وہ مجھے سبز چائے تیار کرنے کے نہایت نایاب اور خاندانی نسخوں سے آگاہ کرنے لگا، مگر اب میری توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ دوسری پیالی ختم کر کے بازار کا ایک چکر اور لگاؤں گا۔ اگر اس کے بعد بھی وقت گزاری کا مسئلہ درپیش رہا تو حجام کی دکان میں گھس جاؤں گا، جو قریب ہی واقع تھی۔ کل میں نے کمیسی کو بھی اسی دکان میں بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ حجام کے پاس جانے کا قائل تو معلوم نہیں ہوتا تھا، اس دکان میں اس کی موجودگی بھی آج کی ڈکیتی کے سلسلے ہی کی کوئی کڑی رہی ہو۔ پچھلے چند دنوں میں میری داڑھی جتنی بھی بڑی تھی وہ میرا قیمتی اثاثہ بن چکی تھی، کیونکہ اس سے مجھے اپنا حلیہ پہلے کی نسبت مختلف بنانے میں بہت مدد مل رہی تھی۔ چنانچہ اس سے محرومی کا فیصلہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا، البتہ حجام سے خط بنوانے میں کچھ وقت ضائع کر سکتا تھا۔ میں ابھی اس مسئلے پر غور و خوض کر ہی رہا تھا کہ اچانک پیالی میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی۔ دراصل بینک سے ایک شخص برآمد ہوا تھا اور اسے دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ انسپیکٹر رحیم گل تھا۔ انسپیکٹر رحیم گل سادہ لباس میں تھا، لیکن میں اسے ہزاروں کے مجمع میں پہچان سکتا تھا، اور شاید یہی معاملہ دوسری طرف بھی تھا۔ اس لیے میں نے فوراً دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ رحیم گل نے اس طرف دیکھا ہی نہیں تھا جدھر میں کھڑا تھا۔ میری جب اس پر نظر پڑی، اس وقت اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں تھا۔ دوبارہ مڑ کر اس کی طرف دیکھنا میں نے بہتر نہ سمجھا۔ اتنا ہی غنیمت تھا کہ اس کی مجھ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ یہ کوئی اچھی بات نہ ہوتی کہ میں خود اسے اپنی طرف دیکھنے کی دعوت دیتا۔ یہ ایک عجیب ہی موقع تھا۔ میں اس سے الجھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فضا میں پہلے ہی ایک خطرے کی آہٹیں ابھر رہی تھیں۔ رحیم گل کے معاملے میں میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں اسے ہرگز ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک چھوٹا مگر دیانتدار افیسر تھا۔ دیانتدار اور دلیر افیسر ہمارے معاشرے میں پہلے ہی تقریباً نایاب تھے۔ اس سے اچانک سامنا ہونے پر حیرت کے باعث ایک لمحے کے لیے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ آخر وہ یہاں نظر ہی کیوں آیا تھا؟ کیا اسے یہاں میری موجودگی کا شبہ ہوا تھا، یا اسے یہاں میری آمد کا کوئی امکان نظر آیا تھا؟ کیا وہ میرا سراغ لگاتا ہوا یہاں تک آن پہنچا تھا، یا پھر اسے ڈاکے کی مخبری ہو چکی تھی؟ مگر یہ تو اس کا علاقہ ہی نہیں تھا۔ وہ کیوں اتنی درد سری مول لیتا؟ پولیس والے تو اپنے علاقے کی وارداتوں کے سلسلے میں ہی کوئی زحمت کر لیں تو غنیمت ہوتا ہے۔ دوسرے اس وقت رحیم گل ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے تیار نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک مجھے ایک اور عجیب سا خیال آیا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ میں نے اس کی بے پناہ دیانتداری، دلیری اور کبھی نہ جھکنے کبھی نہ بکنے کی جو باتیں سنی تھیں وہ محض قصے کہانیاں تھیں، پروپیگنڈا تھا۔ در حقیقت کہیں ڈکیتی کے اس منصوبے سے ہی تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوالات، شبہات اور امکانات کان کھجوروں کی طرح میرے ذہن سے چمٹے جا رہے تھے، اور کسی بھی بات کا کوئی تسلی بخش جواب میرے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا، نہایت اطمینان سے چائے والے کو ادائیگی کی اور بے حد آہستگی سے گردن گھما کر بینک کی طرف دیکھا۔ رحیم گل جا چکا تھا، وہ بازار میں بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اطمینان کی ایک طویل سانس لی اور اپنے گٹیا سے سیاہ چشمے کو ناک پر کچھ اور اچھی طرح جما لیا۔ ایک بار پھر محتاط انداز میں ادھر ادھر کا جائزہ لے کر میں آگے چل دیا۔ اس بار میں نے یوں بازار کے سرے تک فاصلہ طے کیا جیسے مجھے کچھ خریدنا تھا، لیکن اپنے مطلب کی چیز مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، یا میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ در حقیقت مجھے اس قسم کی اداکاری کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہاں کسی کی بھی توجہ میری طرف نہیں تھی، لیکن میں محض احتیاطاً ایسا کر رہا تھا۔ اس چکر میں واپسی پر میں نے سوچا کہ ایک بار اس دراڑ نما گلی میں گھس کر بھی دیکھ لینا چاہیے جہاں مجھے پوزیشن لینا تھی۔ مجھے چند لمحے بعد اندازہ ہوا کہ میرا اس گلی میں گھسنا کیسا بروقت تھا۔ شاید کسی غیبی ہاتھ نے مجھے اس گلی کی طرف دھکیلا تھا۔ گلی میں گھستے ہی بدبو کے ببگے نے میرا استقبال کیا۔ شاید آس پاس کے گھروں والے اس گلی میں کچرا پھینکتے تھے، لیکن مجھے ناک بوں چڑھانے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ اپنے عقب میں بازار کی طرف سے مجھے کسی انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دی تھی جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ گڑبڑ کا سا احساس ہوا۔
میں نے پلٹ کر محتاط انداز میں دراڑ نما گلی سے سر نکال کر دیکھا، سیاہ رنگ کی ایک جیپ کسی غضبناک درندے کی طرح گرراتی ہوئی بازار میں چلی آ رہی تھی۔ ڈرائیور سمیت اس کھلی جیپ میں 5 آدمی نظر آ رہے تھے اور پانچوں کے چہرے پر ڈانٹے تھے۔ کلاشنکوفیں انہوں نے ہاتھ میں بلند کر رکھی تھیں۔ وہ بڑے دھڑلے سے بازار میں چلے آ رہے تھے۔ پھر فضا گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے مرتعش ہو گئی۔ انہوں نے غالباً لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چند افراد دیواروں سے چپک کر کھڑے ہو گئے۔ بازار میں عورتیں اکا دکا ہی تھیں۔ بچے والی ایک عورت کو میں نے دہشت زدہ ہو کر ایک دکان میں گھستے دیکھا۔ ایک عورت میں شاید کہیں بھاگنے یا پناہ حاصل کرنے کی بھی سکت نہیں رہی۔ وہ ایک دکان کی دیوار سے چپک کر اکڑوں بیٹھ گئی اور غالباً اپنی چیخیں روکنے کے لیے اس نے سختی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ چند لمحے پہلے میں نے بازار میں 3-4 ایسے افراد کو بھی دیکھا تھا جن کے کندھوں پر کوئی نہ کوئی گن تھی، لیکن اب وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں نے سر پیچھے کیا اور مشینی سے انداز میں اپنے چہرے پر بھی اپنی اجرک کا ڈاٹا باندھ لیا۔ کلاشنکوف کندھے سے اتار کر ہاتھوں میں تھام لی۔ میں ایک گھٹنے کے بل کھڑا ہو چکا تھا اور میری کلاشنکوف کی نال اس دراڑ نما گلی سے باہر جھانک رہی تھی، مگر کسی کا دھیان میری طرف نہیں تھا۔